بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ کل کے درس میں درس جیلانی میں حروف ندا خصوصاً یا رسول اللہ، یا غوث اعظم، یا خواجہ غریب نواز، یعنی لفظ یا سے اللہ کے محبوب بندوں کو پکارنا، یہ بالکل شرعی قرآن اور حدیث کے نقطہ نظر سے صحیح ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ عربی گرامر کے اعتبار سے بھی بالکل درست ہے اور مکمل طور پر جائز ہے۔ اسی طرح دور و نزدیک کی ڈویژن بھی صحیح نہیں ہے، اور دور و نزدیک کے لیے لفظ یا عام ہے، یعنی دور سے بھی یا کے ذریعے سے یا نزدیک والے کو بھی یا کے ذریعے سے پکارنا جائز ہے، کیونکہ منادا کا قریب ہونا یا بعید ہونا یہ یا میں عام ہے۔ اسی طرح یہ بھی شرارت اور جہالت ہے، جو لوگ کہتے ہیں انڈیا سے یا رسول اللہ نہیں پکار سکتے، اور جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں تو پکار سکتے، وہ بھی غلط ہے، کیونکہ یا جب عام ہے، دور و نزدیک کی ڈویژن نہیں ہے تو بالکل جائز ہے۔ بہرحال گزشتہ کل کا ویڈیو یعنی 8 مارچ کا ویڈیو، 23 رجب کا ویڈیو آپ ضرور دیکھیں، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ صحیح توحید و رسالت کی فہم اور اس کا ادراک نصیب فرمائے۔ آج میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا ایہا النبی میں یا کے بعد النبی پر جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 لائن پہ ایک تفسیر فرمائی ہے، جن میں خاص طور سے بڑی اہم جو ابھی سوشل میڈیا پر گل باغ رسالت کے حوالے سے ایک عجیب سا ہوا مچا ہوا ہے، اور اس کی ریئلٹی بہت سارے ایسے پازیٹیو بھی پوسٹس دیکھنے کو ملے۔ الحمدللہ خدا ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، جو تحفظ ناموس رسالت کے لیے اور عقیدہ ختم نبوت کے لیے خاص طور سے ایکٹیو ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علماء حق کو اخلاص اور للہیت عطا فرمائے۔ مجھے ان پوسٹوں سے جو علماء اور نعت خواں، مقررین، واعظین کے حوالے سے نگیٹیوٹی پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس طرح سے بھی پیش کیا جا سکتا ہے کہ علماء، واعظین، نعت خواں اپنے اندر اخلاص لائیں، کیونکہ دیکھیے سب سے پہلی چیز ہوتی ہے امر بالمعروف۔ اسلام میں بھی بھلائی کا حکم دینا ہے، تو جو نعت پڑھتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، وعظ کرتے ہیں، ان کو اخلاص کا درس دیجیے، مخلص ہو جائیں، وہ متوکل ہو جائیں، وہ اللہ پر بھروسہ کریں، اخلاص اور للہیت کے ساتھ پڑھیں، تو پھر انشاءاللہ ان کا جو چال ڈھال، ان کے جو نذرانے وغیرہ کے مسائل ہیں، وہ سب آٹومیٹک حل ہو جائیں گے۔ اس لیے تبلیغ اور رشد و ہدایت کے باب میں قول لین اور موعظہ حسنہ، حکمت، یہ سب شہپارے ہیں، دھیان رکھا جائے۔ تو آج کا خصوصی لفظ نبی کے عنوان سے جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں سے اخذ کرتے ہوئے گل باغ رسالت کا ایک عنوان دوں گا۔ یاد رکھیے گا کہ غیر اہل سنت و جماعت میں ایک فرقہ ہے، بلکہ یوں کہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے جو فاؤنڈر ہیں، جس کے وہ مستحق ہیں، اللہ انہیں وہ عطا کرے۔ عقیدہ ختم نبوت کے باب میں ایک شوشہ چھوڑا، جس کی وجہ سے قادیانی سے ابھر بھی پڑے غلام احمد قادیانی۔ خیر، آپ
اس کی تفصیل یوٹیوب پر دیکھ لیں گے. اس نے کہا تھا کہ اگر حضور صلی اللہ اگر بالفرض بعد زمان نبوی کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آئے گا. اس پر علماء اہل سنت نے زبردست رد بلیغ فرمائے، خصوصاً مفتی مطیع الرحمان صاحب مزدر، اللہ ان کی عمر کو دراز فرمائے. انہوں نے باضابطہ اس پر مناظرے کیے ہیں، یوٹیوب پر وہ موجود ہے. فرق نہیں آئے گا، یعنی حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے تو فرق نہیں آئے گا. یاد رکھیے گا، عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ نہ بروزی، نہ ذلی، نہ عارضی، کسی بھی طرح سے نبوت کا کوئی شوشہ گوشہ محمد کے بعد نہیں آ سکتا. حضور آخری مکمل ہر طرح سے اور ہمیشہ کے لیے کلی جزئی کی جتنی بھی قسمیں ہیں سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام ہے، جس کو امام ترمذی نے اس طرح سے فرمایا ہے، انقطعت الرسالۃ والنبوہ، حدیث پاک نقل کی ہے، فلا رسول بعدی ولا نبی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسالت اور نبوت کا سلسلہ اللہ پاک نے منقطع فرما دیا. منقطع سمجھتے ہیں؟ متصل کی وہ ضد ہے، یعنی اب یہ سلسلہ نہیں رہے گا، ختم کر دیا. رسالت و نبوت کا سلسلہ ختم. فلا رسول بعدی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لہٰذا میرے بعد کوئی رسول، کوئی نبی نہیں آ سکتا یا ہو سکتا. یہاں تک کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق والتصدیق کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالفرض کا بھی مفہوم دیکھیے گا. نبی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا اگر میرے بعد نبی ہوتے، نبی کا آنا ممکن ہوتا، نبوت کا سلسلہ ہوتا تو میرے بعد عمر ہوتے. وہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل فرما دیا، بالفرض کا بھی راستہ بند کر دیا کہ اب نہیں کہا جا سکتا کہ اگر اب. اسی لیے دارالعلوم دیوبند کے جو بانی ہیں قاسم نانوتوی نے جو لکھا ہے وہ غلط لکھا، کیونکہ حدیث جب صراحت ہے کہ اگر مگر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کر کے راستہ بالکل بند کر دیا کہ نبوت کا معاملہ ہی نہیں ہوتا تو عمر ہوتے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ اگر مگر کی بھی بات نہیں بولی جائے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں بھی دیکھیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. رشید احمد گنگوہی وغیرہ نے، یعنی غیر اہل سنت و جماعت کے جو لوگ ہیں، خاتم النبیین کو صفت خاصہ یا مقام مدح میں نہیں مانا ہے. لمبی بات ہو جائے گی، میں شارٹلی کہہ رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی کے لیے پورا قرآن اترا ہے. کوئی ایسی آیت ہو ہی نہیں سکتی جو حضور کی شان نہ بیان کرے. اسی لیے خلق عظیم کی تفسیر میں حضرت عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھی ہے کہ کانا خلقہ القرآن، حضور کے اخلاق پورے کے پورے قرآن ہیں. اخلاق عظیم تو پورا قرآن اخلاق عظیم، اس میں کوئی نقص کا پہلو ہو ہی نہیں سکتا. خیر، خاتم النبیین کا مطلب سارے نبیوں میں لاسٹ مکمل، اب کوئی نبی نہیں آئے گا. لاسٹ کے بعد بھی اگر آنے کی بات کریں تو لاسٹ کا مفہوم ہی ختم ہو جائے گا. بالکل مہر لگ گئی، اب ختم. اور وہ بھی ہماری نہیں، اللہ کا اسٹمپ ہے. وہ ہماری مہر کو ہمارے اوپر والے کاٹ سکتے ہیں، ہمارے اسٹمپ کو اوپر والے ختم کر سکتے ہیں، ہمارے اوپر ہیں جو، لیکن خدا کے اوپر کوئی ہے ہی نہیں. اللہ نے مہر لگائی ہے. اب اللہ کے اوپر جب کوئی نہیں تو کوئی نبی بھی نہیں آ سکتا ہے. یہ سب سے اہم دلیل ہے. تو گل باغ رسالت کا جو مفہوم ہے، امتی میں سے کسی بھی شخص کو بشمول حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر کے جو سب سے افضل ہے نبیوں کے بعد، سب سے افضل ہے نبیوں کے بعد، سب سے افضل ہے نبیوں کے بعد، جملے پہ غور کیجئے گا، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے یہ اتنے بڑے افضل ہیں، اتنی فضیلت ہے ان کی کہ ان کی فضیلت کے لیے ان کے والد کی طرف بھی ان کی نسبت نہیں کی جاتی. خطبہ میں پڑھے ہوں گے آپ، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق. اس کے بعد ہر ایک کے والد کی طرف نسبت ہوتی ہے، عمر ابن خطاب، عثمان ابن عفان، علی ابن ابی طالب. لیکن حضرت ابو بکر صدیق کی نبیوں کے بعد افضلیت یہ ہے کہ ان کی افضلیت کے لیے
ان کی نسبت یا کنیت وغیرہ کا بھی استعمال نہیں ہوتا. افضل البشر کیوں؟ اس لیے کہ دھیان دیجیے گا یہ نبیوں سے افضل نہیں، نبیوں کے بعد افضل ہیں. تو ان کے والد گرامی ابو قحافہ بشر ہیں، نبی نہیں ہیں، لہٰذا یہ اپنے والد سے بھی افضل ہے. کتنا فضیلت کا راز سمجھ رہے ہیں؟ نقطے پہ غور کریں گے تب. ابو قحافہ بشر ہیں اور یہ افضل البشر ہیں، نبی سے افضل نہیں ہے، بس یہ بات دھیان رکھیے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چاہیے تھا پوری امت کو ایک طرف کر دیں. آپ پوری امت کی بات کر رہا ہوں. اور یاد رکھیے گا جب امت کہا جائے تو امت اجابہ میں نسب کا دخل نہیں ہوتا، سب ایکول ہوتے ہیں. امت اجابہ کا مطلب اب فضیلتیں اپنی جگہ پر ہیں. امت ایجاب اسی کو قرآن پاک میں انما المؤمنون اخوۃ، سارے مومن مطلب ایکسیپٹڈ امت بھائی بھائی ہیں، سارے مومن بھائی بھائی ہیں. مطلب یہی ہے کہ ایمانی رشتہ. اور اس میں تو حضرت سارہ، حضرت ابراہیم وغیرہ کا عنوان جو نمرود وغیرہ کے بارے میں سمجھ گئے کہ حاضی اختی، بیوی تھی مگر کہا تھا حاضی اختی، لیکن دماغ میں کیا تھا؟ دینی بہن، دینی بہن. تو سب بھائی بھائی ہیں. مطلب حضور کا کلمہ جس نے بھی پڑھا، نہیں پڑھنے سے پہلے بھی نسب والے موجود تھے، پڑھنے کے بعد بھی نسب موجود ہے، لیکن مابہل امتیاز جو ان کو ممتاز جو چیز کر رہی ہے وہ کلمہ ہے. اور کلمے کی بنیاد بڑی اعلیٰ ہے. صحابہ نے پڑھا تو سب سے امت میں افضل ہو گئے، تابعین نے پڑھا بعد ہو گئے. یہ سلسلہ بسلسلہ چلے گا. نسب قبول اسی وقت ہے جب دائرہ ایمان میں ہو. دھیان دیجیے گا، دائرہ ایمان میں ہو. ورنہ عرب کے وہ لوگ جو قرش، آج بھی عنوان کفار قریش، کفار قریش، معلوم ہوا کہ قریشی کفار بھی تھے تو کیا وہ جنتی ہیں؟ نسب تو قریش ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، خلافت کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے اس نسب کو. لیکن میں کہتا ہوں شریعت کہتی ہے کہ نسب وہ معتبر ہے جو دائرہ ایمان میں ہو. یہ دھیان رکھیے گا، ایمان کے بغیر کوئی نسب معتبر نہیں ہے، کوئی نسب معتبر نہیں ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا کیوں نہ ہو، سگا. ہم تو 1400 سال کے بعد آج بیٹوں کی تھوڑی سی یہ دیکھ رہے ہیں، بلکہ اب شرارت بھی نہیں کہہ سکتے، یہ بیٹوں کی دھوم دھام دیکھ رہے ہیں. 1400 سال کے بعد نسبت کرنے والے، وہاں ڈائریکٹ بیٹا. لیکن اللہ پاک فکان من المغرقین، وہ ڈوبتوں میں سے ہو گئے. لیس من اہلک، اے نوح تیری اہل میں سے نہیں ہے. دیکھا آپ نے؟ تو ایمان چاہے کسی بھی نبی کا بیٹا ہو، ایمان نہیں ہے تو قبول نہیں ہے. ایمان ہے تو سر آنکھوں پر بالکل ان سے پھر فیوز و برکات سب جاری ہوں گے. تو ایمان ہی مابہل امتیاز ہے، وجہ امتیاز ایمان ہی ہے. یہ بات جب سمجھ گئے تو گلے باغ رسالت ہے. دیکھیے ایک دم آسانی سے بات، انسان کا باغ تو انسانیت کی نسبت ہوگی باغ کے گلشنوں میں، گلابوں میں. گلے باغ رسالت میں رسالت کا وصف ہوگا، رسالت کے باغ کا گل، مطلب رسالت کا وصف اس کے اندر پایا جائے گا. اسی اب یوں سے گلے باغ محمد کے باغ کا وصف پایا جائے گا. دھیان دیجیے، گلے باغ عبد القادر تو عبد القادر کے باغ کا وصف پایا جائے گا. تو گل کی نسبت جس کی طرف کی جائے گی اس کا وصف پایا جائے گا. تو گلے باغ رسالت اگر کہیں گے تو اس کا معنی یعنی کسی بھی امتی کو تو معنی یہ ہوگا کہ رسالت کا حصہ ہے ان کے اندر. تو تجزیت لازم آئے گی، جز لازم آئے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصف رسالت میں ایسے کل ہیں، دھیان دیجیے گا کہ دیگر انبیاء کرام عکوس شعاع اس کی منزل میں تو ہو سکتے ہیں، جیسے کہ امام بوصیری نے کہا ہے کہ آپ فضل کے سورج ہیں اور سارے انبیاء کرام کواکب ستارے ہیں ان کے. تو شعاع کلیت آپ کی تجزیت کے، اسی لیے آنچ خوباں ہمادارن تو تنہا داری، سارے کمالات انبیاء کا وصف آپ کے اندر مجتمع ہے. آپ سے کوئی لے لے اور آپ کے اندر نہ ہو، ایسا نہیں ہے. تو تجزیت لازم آنے کی وجہ سے، جز لازم آنے کی وجہ سے، ٹکڑا لازم آنے کی وجہ سے گلے باغ رسالت کسی بھی امتی کو نہیں بول سکتے. اسی کو کی طرف امام اہل سنت نے کہا مہر چرخ نبوت پہ لاکھوں سلام.
نبوت کا جو چرخ تھا اس پر مہر لگا دی، اور اس مہر پہ لاکھوں سلام. گل باغ رسالت، اور وہ حضور مراد ہے، گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام. گل باغ رسالت، رسالت کے باغ کا کامل گل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بس. تو گل باغ رسالت کسی بھی امتی کو نہیں کہا جا سکتا. البتہ گل باغ عبد القادر یا گل باغ محمد یہ بول سکتے ہیں، رسالت نہیں. کیونکہ دیکھیے اعلان رسالت سے پہلے محمد جو ہیں لیکن اعلان رسالت کے بعد محمد. ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور پیدائشی نبی ہیں، لیکن اعلان رسالت کے بعد جو احکام رسالت جو لازم آئیں گے امت پر آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو گل باغ محمد صلی اللہ علیہ، اور اسی لیے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرہ ہے کلی جس پہ حسینہ اور حسن پھول. یہی مفہوم ہے کہ چمنستان کرم کہا ہے، چمنستان رسالت نہیں کہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کے چمنستان. کیا بات رضا، زہرہ ہے کلی جس پہ حسن اور حسین پھول، جس پہ حسین اور حسن پھول. خلاصہ سمجھیے کہ اگر گھر کے اعتبار سے نسبت کریں گے تو بالکل جائز ہے، اور وصف رسالت کے اعتبار سے نسبت کریں گے جس سے کہ رسالت کی خوشبو یا رسالت کا جز ہونا، ٹکڑا ہونا لازم آئے، تو ایسا وصف جو ہے امتی کے لیے استعمال نہیں کریں گے. اس لیے بھی کہ نہ وہمی، نہ ظنی، نہ گمانی، یہاں تک کہ علامہ سعد الدین تفتازانی نے تو اشتراک کا بھی، بلکہ قرآن پاک میں دیکھیں نا، سورہ بقرہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 104 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو نبی کو راعنا نہ کہو. یہ پس منظر آپ کو معلوم ہے کہ راعنا جب، حالانکہ دیکھیے ایمان والو یعنی فتویٰ نہیں دینے کہ کافر ہو گئے ہو، اے ایمان والو نبی کو راعنا نہ کہو، کیونکہ اللہ پاک بھی صحابہ کرام کے راعنا کہنے کے ارادے اور نیت اور عقیدہ کو جانتا تھا، اسی لیے ایمان والو ہی کہا. ایمان باقی ہے ابھی. راعنا نہ کہو، راعنا کا معنی صحابہ کرام رعایت لیتے تھے، رعایت، نگرانی، توجہ کیجیے، رعایت کیجیے ہماری ذہن کی یا رسول اللہ. جس کو آپ کہیں کہ ایک بار اور بولیے، جیسے وہ شاگرد استاذ کے سامنے بولتا ہے، سمجھ میں نہ آئے تو بولتے ہیں نا، تو ایسے ہی صحابہ کرام کا مفہوم یہی تھا، صحابہ کرام کا ارادہ اور عقیدہ یہی تھا. اسی لیے یا ایھا الذین آمنوا کے نقطے پہ غور کریں. کہا انظرنا یا رسول اللہ، کہا کرو یا رسول اللہ ہماری طرف نظر کرم فرمائے. راعنا کیوں نہ کہو؟ اس لیے کہ راعنا یہ مشترک لفظ تھا. راعنا کا لفظ جو ہے یہودیوں کی لغت میں توہین کے معنی میں ہے، رعونت سے، چرواہا یا جو بھی آپ معنی لیں، یعنی ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کے لیول اور اسٹیٹس کے خلاف، شایان شان نہیں. تو آپ ذرا غور کریں، صحابہ باوجود کہ اچھے ارادے سے بولتے، اور ان اچھے ارادے کی بنیاد پر ہی یا ایھا الذین آمنوا کہا اللہ پاک نے، ایمان سے نہیں نکالا. آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو وہمی طور پر بھی شکوک و شبہات کے جملے کوئی یوز کرے نبی کے لیے جس سے نبی کی خصوصیت غیر شاملہ، خصوصیت خاصہ، عظمت خاصہ پر جرح آئے، اللہ کو برداشت نہیں. سوچیں آپ، اچھے ارادے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ گل باغ رسالت اگر کوئی استعمال کرے تو اولاد کے معنی میں، کلیوں کے معنی میں، شعاع کے معنی میں تعویل کا مفہوم ہو سکتا ہے، لیکن ہم کیوں موقع دیں حضور کی خصوصیت پر؟ جب صحابہ کرام کے عقیدے کے حسن پر بھی فتوے لگا کر کے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ نازل فرمانے کے باوجود کہا کہ اے صحابہ کرام نہیں کرنا. کیوں؟ یہ میرا محبوب وہم و گمان کی بھی، وہم و گمان کے بھی شکوک و شبہات سے میں نے ان کو پاک رکھا ہے. اسی لیے صحابہ کا عقیدہ خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. میرے حبیب آپ کو ہر عیب سے اللہ پاک، یا آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، ہر عیب سے مبرہ پیدا کیے گئے. ایسا لگتا ہے کہ آپ جیسا چاہتے تھے ویسے پیدا، ہر عیب سے پاک. دیکھیں پاک، ان کا کہنا یہ ہے کہ نہ وہمی، نہ ظنی، نہ گمانی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصف رسالت میں یا شان میں اشتراک اللہ کو برداشت نہیں. گل باغ رسالت جب ایک مجدد کا جملہ، دھیان دیجیے گا، اور یہ مجدد وہ ہیں جو مجدد اعظم ہیں، علماء عرب و عجم، علماء حرمین، بلکہ اجمع شیوخ بلدہ حرمین کے شیوخ کا اتفاق، مرکز اسلام کے تمام سنی صحیح العقیدہ علماء کا اتفاق کہ یہ مجدد ہیں. مجدد
ولیوں سے بھی افضل ہوتا ہے، بلکہ اعلیٰ ہوتا ہے، دین کا احیاء کرنے والا، مجدد، دین میں ایک نمایاں، دین کو ایک نمایاں شکل میں پیش کرنے والا خصوصاً۔ تو تحفظ رسالت کے لیے ایک مجدد کا جملہ ہے۔ اب اس مجدد نے جب گل باغ رسالت کی خصوصیت پیش کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو اب کسی امت کے لیے اس کو استعمال گویا ان کی تجدیدی کارنامے پر حرف ہے۔ اور جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، یہ صرف نام کے نہیں ہے۔ میں بس یہی کہوں گا کہ عقیدت کو حاوی نہ ہونے دیا جائے، عقیدہ کو حاوی رکھیے۔ تو عقیدہ جو ختم نبوت کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی طرح سے کتنا بھی علو و مرتبت کا نسب رکھے یا حسب رکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف میں مشترک نہیں ہو سکتا، وصف میں شریک نہیں ہو سکتا، نہ ظنی، نہ وہمی، نہ بروزی، نہ کسی بھی طرح سے نہیں ہو سکتا۔ آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ میں ہر ان تمام شخص کو یا ان تمام جو اپنے آپ کو بزرگ کی راہوں میں رکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں، دائرہ توحید میں اگر ہیں تو ہم اپنے سر کا تاج اب مانتے ہیں۔ امت کو صحیح دشا دیں، امت کو غلو، امت کو مبالغہ آرائی، امت کو بلا وجہ کی تعریف کرنے پر مجبور نہ کریں، بلکہ کھل کر کہوں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب بارگاہ رسالت میں ساری امت کو لے جانے کی کوشش کریں۔ ولیوں کی، علماء مخلصین کی یہی شان اور یہی لیول، یہی اسٹیٹس ہونا چاہیے۔ بڑے دل اور درد کے ساتھ کہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصف خاص ایک مجدد نے کہا، اور مجدد کے بلکہ ایک جملہ کہوں خانوادہ اشرفیہ سے محدث اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کے قلم کی لغزش کے حوالے سے فرمایا کہ ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ مسلک اعلی حضرت بالکل معیار ہدایت ہے۔ جو بھی مجدد آئے گا 15ویں صدی کا آئے گا، یہ مطلب الیکٹڈ گروپ نہیں ہے، اللہ پاک بھیجے گا، ان اللہ یبعث، بے شک اللہ بعثت کرے گا مجدد کا بھی، بعثت کانسیپٹ ہے یہ۔ تو جو بھی مجدد آئے گا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اعلی حضرت کے خلاف ہو۔ امام اہل سنت پورے ورلڈ کے علماء اسلام کے مجمع ہیں، مرکز ہیں، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ ان کی تعلیمات آج انسائکلوپیڈیا آف اسلام کا روپ رکھتی ہے۔ اس لیے جب مجدد نے کہا تو ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل یہی ہے، اور ہم نہیں مانیں گے تو ہمیں بھی کوئی نہیں مانے گا، کلیئر بات ہے۔ گل باغ رسالت ایک مجدد کا کلام ہے، اور قرآن پاک کے حوالے سے بھی میں نے بتا دیا کہ وہمی اور گمانی طور پر بھی، ظنی طور پر بھی اشتراک کا شبہ تک نہ لانے دیجیے، خصوصاً وصف عقیدہ ختم نبوت میں، عقیدہ ختم نبوت میں، کیونکہ فاؤنڈر آف دارالعلوم دیوبند اس نے نکالا تھا، کتنا واویلا مچا، اسی کی وجہ سے قادیانیت جنم لی۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اتنا ایزی لے لیں ختم نبوت کو، پھر راستہ نکل جائے، پھر راستہ نکل جائے اور کوئی اعلان کر دے کہ ہاں گل باغ رسالت کا میں بھی ایک پھول ہوں، اس طرح سے۔ تو ایسا نہ کیجیے۔ حضور کا تحفظ، ناموس رسالت کا تحفظ، یہ ہماری ذمہ داری ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع جب رب فرماتا ہے، دفاع رسالت اللہ فرماتا ہے، تبت یدا ابی لہب کیا ہے؟ سگا چچا ہے، لحاظ نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا ابو لہب نے، تبا لک یا محمد، لہذا جماعتنا، تبا لک یا محمد۔ نبی کو کہا تھا، محمد کو کہا تھا۔ اللہ پاک نے محمد کو تو کچھ نہیں ہونے دیا۔ دفاع رسالت دیکھیں، تبت یدا ابی لہب فرما دیا، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، اور تبا، اور خود ابو لہب بھی تباہ ہو جائے۔ دیکھا آپ نے، رشتے کا لحاظ نہیں کیا۔ تو ذات رسالت کے شان، علو، مرتبت میں اشتراک کا امکان بھی ہو، توہین کا، تنقیص کا امکان بھی ہو، اللہ برداشت نہیں فرماتا۔ یاد رکھیے گا، ڈائریکٹ سگا چچا کو جب برداشت نہیں کیا، 1400 سال کے بعد نسبت رکھنے والے کو بھی برداشت نہیں ہوگا۔ تحفظ رسالت میں اگر کوئی، عقیدہ ختم نبوت میں اگر کوئی جارح ہوگا، اگر کوئی قادح ہوگا، تو وہ ایکسیپٹڈ نہیں ہے، وہ اہل سنت و جماعت کا پہلو ہی نہیں ہے۔ نسب کتنا بھی اعلیٰ رکھے، قریش کا آج بھی عنوان کفار قریش ہے، قریش سے زیادہ نسب تو اعلیٰ نہیں ہے نا، لیکن اگر دائرہ ایمان میں ہے تو قبول ہے، فیوز و برکات بھی ملے گی، دائرہ ایمان میں ہے نہیں ہے تو فیوز و برکات نہیں ملیں گی۔ غوث پاک کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ دیکھیے نبی کے حوالے سے غوث فرماتے ہیں، المؤید من عند العلیم الحکیم، نبی وہ ہوتا ہے جن کی تائید کی جاتی ہے علیم حکیم رب کے پاس سے۔ مقتضی نبوتی کا، اے نبی
آپ کی نبوت کا تقاضا، بلکہ آپ کی اس نبوت کا تقاضا، صرت بہا خاتما لدائرۃ النبوۃ والرسالہ، اس نبوت کا تقاضا یہ ہے جس نبوت کے ساتھ آپ دائرہ نبوت اور دائرہ رسالت کے لیے خاتم بن کر تشریف لائے، خاتم بن کر تشریف لائے۔ عقیدہ ختم نبوت پر دیکھ رہے ہیں، یا ایھا النبی کے عنوان میں دے رہے، اور متممن مکارم الاخلاق، جس نبوت کے ساتھ آپ مکارم اخلاق کے متمم بن کر آئے۔ اب اخلاق کی پاکیزگی آپ کے جیسا کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ مکملا لامر التشریع والتدوین، اب کوئی نیا دین نہیں، نئی شریعت نہیں، نیا مذہب نہیں، سارا معاملہ مکمل ہے آپ اس کے لیے۔ اب اگر کسی بھی طرح سے عقیدہ ختم نبوت میں یا مذہب اسلام میں ایڈیٹنگ ہوگی توحید اور رسالت کے مقابل میں، تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ غوث پاک کا بھی عقیدہ ہے، فرماتے خاتمن لدائرۃ النبوۃ والرسالہ، تو نبوت و رسالت کے دائرے کے خاتم ہیں آپ، نبوت و رسالت کا ایک دائرہ لائیے، اس کے خاتم ہیں۔ اب اس دائرے میں کوئی نہیں ہے، یہ خاتم، اب یہ دائرہ وسیع، مطلب یہ کہ اب یہ دائرہ نہیں پھیلے گا، اللہ تعالیٰ نے اس دائرے پر مہر لگا دی ہے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ رسالت و نبوت کے سلسلے کو منقطع کر دیا۔ اب لہٰذا آخری جملہ، وہمی طور پر بھی، گمانی طور پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، کسے باشد ان کی اصل ہو یا کشے باشد کوئی بھی شخص ہو، چاہے کوئی بھی ہو، دھیان دیجیے گا، دفاع رسالت اللہ پاک کا عنوان ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تحفظ اللہ پاک کا عنوان ہے۔ یہ جملہ اگر سمجھ گئے تو، اور دوسری بات، گل باغ رسالت مجدد کا جملہ ہے، اگر آپ نے امام اہل سنت کی تحقیق کو صحیح نہیں مانا تو گویا ان کی تجدید پر انگلی ہے، اور جو مقبول محبوب عاشق زار سچے عاشق کے جملے کو رد کرے گا وہ سچا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بس یہی کہوں گا کہ عقیدہ ختم نبوت کی سلامتی کے لیے محنتیں کریں، مشقتیں کریں، نسب حسب یہ بہت بعد کی چیزیں ہیں، اور جب تک دائرہ رسالت، دائرہ توحید و رسالت میں ہیں، ہم صبح و شام زندگی آپ کے لیے بھی دعا گو ہیں، آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں، یہ پہلو ہو ہمیشہ، اور ہم سب کا کام ہو تحفظ ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ، یہی ہے تاکہ قادیانیت کا قلعہ کما ہو سکے۔ ورنہ آج پاکستان جیسے ملک میں وزیر اعظم اس قسم کا لیٹسٹ بن جائے تو قادیانیت فروغ پانے میں کوئی دیر نہیں لگے گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ انڈیا اور بھارت کے سنی صحیح العقیدہ مسلمان، خصوصاً مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے امام اہل سنت کے عقیدے اور ان کے دیے ہوئے مسلک کو، مشن کو، جو خصوصاً عشق مصطفیٰ جن کا مشن تھا، دیکھیں نا کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کی بارگاہ میں اپنی غلامی اور غوث پاک کے لیے کہیں تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، ایسا عاشق، ایسا سچا صادق عاشق نہیں مل سکتا۔ ان کے منہ سے نکلا ہوا جملہ خدا کے واسطے اسے مشترک نہ سمجھا جائے، وہ منفرد جملہ ہے۔ گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام، جن سے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ ان میں کوئی بھی نہ نسبی شخص شریک ہو سکتا ہے، نہ حسبی شخص شریک ہو سکتا ہے۔ ان کی ذریتوں میں، محمد کی اولاد میں یہ تو جملہ کہا جا سکتا ہے، لیکن گل باغ رسالت یہ وصف خاص ایسے ہی ہے جیسے خاتم النبیین کا مفہوم ہے کہ کوئی نبی اب نہیں آ سکتا، ایسے ہی اس کی ترجمانی ہے گل باغ رسالت۔ خدا ہم سب کو شاد رکھے، آباد رکھے، اور خصوصاً آج کی غوث پاک کے اس درس کو قبول فرماتے ہوئے پروردگار ہم سب کی آل اولاد کو صبح و شام زندگی میں رونق عطا فرمائے، بہار عطا فرمائے، اور عقیدہ توحید و رسالت کی ریئلٹی اور اس کی اصلیت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پروردگار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل میں، آپ کے جملہ اصحاب، جملہ اہل بیت اطہار کے صدق و طفیل میں پروردگار ہم سب کو معاف فرما، جو ہم سے ظاہری، ہم سے اجالے میں، تاریکیوں میں، باطنی کہیں پر بھی کسی بھی طرح سے غلطیاں ہو رہی ہیں، مولا معاف فرما۔ یا اللہ علماء کے اندر اخلاص عطا فرما، اہلیان نسب کے اندر بھی اخلاص توحید، اخلاص رسالت نصیب فرما، عطا فرما۔ یا اللہ
زوم سے بچا، فخر سے بچا، مباحات سے بچا، تواضع عطا فرما، انکساری عطا فرما، جو اسلاف کا در امتیاز ہے اور تھا اور رہے گا مولا۔ یا اللہ ہم سب کو سلطان العارفین کے صدق و طفیل میں صبح و شام زندگی میں بہار عطا فرما۔ آج کی اس خصوصی گفتگو کے صدق و طفیل میں پروردگار اپنی شان کریمی کے مطابق ہم سب کو اجر عطا فرما، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔